اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ نساء شروع کریں گے۔ سورہ نساء جو کہ مدینہ میں نازل ہوئی اور اس میں 170 آیتیں ہیں اور 24 رکوع ہیں، اور ہم آج اس کی آیت نمبر 1 یعنی 1 اور آیت نمبر 2 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو پڑھنے سے پہلے آپ لوگ بیل کے آئیکن کو کلک کریں اور ویڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 1 اور نمبر 2 انشاءاللہ۔ تو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک یا ایہا الناس، اے لوگو۔ اب ادھر اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو پکارا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ پکارتے تھے والذین آمنوا، یا ایہا الذین آمنوا، یعنی اے ایمان والو۔ اب ادھر اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے یا ایہا الناس، اے لوگو، یعنی ساری دنیا کے لوگوں۔ یا ایہا الناس اتقوا، اے لوگو بچتے رہو، ڈرتے رہو، ربکم، تمہارے رب سے، یعنی اپنے رب سے، ربکم الذی، جس ذات پاک نے خلقکم، پیدا کیا تم کو، خلق پیدا کیا، کم تم کو، من سے، نفس جان، واحدۃ ایک، یعنی ایک جان سے پیدا کیا، وخلق اور پیدا کیا، منہا اس سے، زوجہا اس کا زوج یعنی بی بی ہوا، وبث اور پھیلائے یا بسائے، منہما ان دونوں سے، رجالاً کثیرا آدمی بہت سارے، ونساء اور عورتیں بھی، واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے، الذی، واتقوا اللہ الذی اس ذات پاک سے، تساءلون جس کے ذریعے تم سوال کرتے ہو ایک دوسرے سے۔ ادھر ایک دوسرے سے نہیں ہے لیکن تم سوال کرتے ہو اس کے ذریعے بھی، ساتھ اس کے، یعنی والارحام اور قرابت والوں سے، یعنی قرابت والوں سے اچھا تعلق رکھو، رشتہ داروں سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، علیکم اوپر تمہارے، رقیبہ نگہبان، اللہ تمہارے اوپر نگہبان ہے، دیکھتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے اور سب کو اس کے مطابق دیتا ہے، سب کے اعمال کو دیکھتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، وہ نگہبان ہے اوپر۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سب میں بھی دیکھے گا کہ جو کوئی جس کو جو کام دیا ہوگا اس پر نگہبان ہوگا تو اس سے اس کا پوچھا بھی جائے گا۔ تو اللہ نگہبان ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے اور اس کے مطابق جو ہے سب کو سزا اور جزا دی جائے گی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے لوگو، اس رب نے، تمہارے رب نے
تم کو پیدا کیا ایک جان سے، یعنی کس سے؟ بابا آدم سے، ہمارے بابا آدم سے ہم کو پیدا کیا، اور اسی سے اس کا زوج پیدا کیا، یعنی بی بی حوا کو۔ بی بی حوا حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے بنی تھی، جس کی وجہ سے مردوں کی اب بائیں پسلی نہیں ہوتی۔ تو بی بی حوا حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے بنی تھی، اور پھر ان دونوں کے جوڑے سے جو ہے بہت سارے آدمی بھی اور عورتیں بھی پیدا ہوئی، ان دونوں کے جوڑے سے۔ تو سارے آدمی اور عورتیں دنیا میں پھیل گئی، بسائے گئے، اور پھیلائے گئے بھی کہہ سکتے ہیں اور بسائے گئے بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کو اللہ نے بنایا ہے، یعنی ایک جان بابا آدم کو بنا کے پھر اس کا زوج بنا کے پھر تم لوگوں کو بنایا، تو ہمیں کس نے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ واتقوا اللہ الذی، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ڈرتے رہو اس اللہ سے، اس ذات پاک سے جس کے ذریعے تم سوال کرتے ہو، ایک دوسرے سے چیزیں مانگتے ہو تو اللہ کا نام لے کے، تاکہ دل مطمئن ہو جائے اور دوسرا بندہ دے دے، یعنی قسمیں کھا کے اور اللہ کا واسطہ دے کے تو چیزیں مانگتے ہو، تو اس اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور قرابت والوں سے پھر اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھو، جو ایک بابا آدم سے پیدا ہوئے ہو، ایک ہی مخلوق ہو، ایک ہی ذات سے پیدا ہوئے ہو، تو ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات رکھو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں زور دیا ہے قرابت والوں کو، ارحام والوں کو، والارحام یعنی قرابت والے رشتہ دار جو ہے ان کا خاص خیال رکھو کہ وہ رشتہ داری میں آ جاتے ہیں، ان کو پھر دوسرے لوگوں پر فوقیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث یاد آ گئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ تب تک تم لوگ صحیح مسلمان نہیں بن سکتے جب تک اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو جو ہے اللہ کے نام پر نہ خیرات کرو، اللہ کے نام پر نہ خرچ کرو، تو تب تک تم اچھے مسلمان نہیں بن سکتے، پکے مسلمان۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک باغ تھا جو بہت اچھا باغ تھا، اس وقت تو جس کے باغ ہوتے تھے وہی امیر آدمی سمجھے جاتے تھے، یا مال مویشی ہوتے تھے تو اس کو امیر سمجھا جاتا تھا۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو باغ تھا، تو وہ اس نے جب یہ آیت سنی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اکثر اس باغ میں جا کے بیٹھا کرتے تھے، کیونکہ وہ بہت پیارا باغ تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا کہ اس کو اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو، پہلے فوقیت جو ہے یا اہمیت جو ہے وہ رشتہ داروں کا، یا حق جو ہے وہ پہلے رشتہ داروں کا ہے، تو اس کو رشتہ داروں میں تقسیم کرو، ڈسٹریبیوٹ کرو۔ تو اتنا حق ہے رشتہ داروں کا۔ اور آج کل رشتہ داروں سے دور بھاگا جاتا ہے، بلکہ رشتہ داروں کو برا کہا جاتا ہے۔ مختلف شاعری میں بھی رشتہ داروں کے بارے میں بہت برے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، جو کہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اگر رشتہ دار بہت ہی برے ہیں، فتنہ بڑھتا ہے، تو اس سے دور رہو، لیکن اس کے لیے غلط الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے۔
اور اگر موقع ملے اور حالات صحیح ہو جائے تو ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھو اللہ کی رضا کے لیے۔ جب تم اللہ کی رضا کے لیے اچھے تعلقات رکھو گے تو اللہ بھی تجھ سے ہم سے راضی ہوگا۔ اب آگے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ، کانا علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے، تم جو کچھ کرو گے رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، حقوق العباد کس طرح تم نبھاتے ہو، تو یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ سے بھی زیادہ حقوق عباد کو زیادہ اہمیت دی ہے، اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اللہ کی حکم برداری کریں اور اس پر پورا اتریں۔ وَآتُوا الْيَتَامَى، اور دے دو یتیموں کو، اموالہم، ان کا مال، اور یتیموں کو ان کا مال دے دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا، اور نہ تبدیل کرو، الخبیث بالطیب، اور نہ بدل ڈالو برے کے ساتھ پاک چیز، اچھی چیز، یعنی اچھے کے بدلے بری چیز ان سے نہ بدلو، یعنی ان کو بری چیز دے دو اور خود ان کی اچھی چیز لے لو۔ وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ تم کھاؤ، اموالہم، ان کے اولاد، ان کے مالوں میں سے، اِلیٰ اموالکم، طرف ان کے تمہارے مال سے، یعنی اپنے مال کے ساتھ ان کا مال نہ کھاؤ، اور نہ تم کھاؤ ان کا مال طرف اپنے مالوں کے، یعنی اپنے مال کے ساتھ ساتھ بہانے سے ان کا مال نہ کھاؤ۔ اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ تمہارے لیے وبال ہے، بہت بڑا وبال ہے۔ یعنی اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے مزید جو ہے وہ یتیموں کے بارے میں کہہ دیا کہ یتیم جو رشتہ داروں میں ہے، ظاہر ہے یتیموں کا پھر والی وارث جب باپ نہیں ہوتا تو چاچے ماموں میں سے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جو ان کے مال کی پرورش کرتا ہے، جو یتیم جو ہے وہ چھوٹی عمر میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے مالوں کا خیال رکھو اور اس کے ساتھ اپنے خراب مالوں کو نہ بدلو، اللہ دیکھتا ہے سب کچھ، اس کا بہت 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 ہی برا جو ہے گناہ ہے، اس کا بہت زیادہ گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یتیموں کا بار بار آئے گا ذکر قرآن میں کہ یتیموں کا مال نہ کھاؤ، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کا مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر بھی نہ کھاؤ، کہ آخر میں کہو کہ وہ تم لوگ کھاتے تھے اور ختم ہو گیا۔ اگر یتیم بچے جو ہے وہ 1-2 ہے اور تم اپنی پوری فیملی ہو اور کھانا بناتے ہو، تو ایک دن اگر وہ 2 ہے اور تم لوگ جو ہے 4 ہو تو ایک دن اس کے مال میں سے بناؤ، اگر تمہاری حیثیت نہیں ہے تو تب، اگر تم حیثیت رکھ سکتے ہو تو اپنے ہی مال سے ان کو کھلاؤ، لیکن اگر تمہاری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ تم ان کو بھی کھلا سکو تو اگر وہ 2 بچے ہیں تو 2 بندے ہیں تو ایک دن ان کے مال میں سے کھانا بناؤ اور 2 دن پھر اپنے مال میں سے کھانا بناؤ، اور پورے اس سے یہ نہیں کہ اس کے مال میں سے جب اس کی باری ہو تو مہنگی مہنگی چیزیں لاؤ اور اپنی باری ہو تو سستی سستی چیزیں لاؤ۔ یعنی اللہ دیکھتا ہے ان سب کاموں کو جو تمہاری نیت میں ہوگی، تو جو تمہارے دل میں ہوگی، جو تمہارے دماغ میں ہوگی، اس لیے خیال سے، احتیاط سے ان کا مال نہ کھاؤ اور طریقے سے استعمال کرو۔ اگر تمہاری حیثیت اتنی نہیں ہے تو اس میں کھا سکتے ہو، لیکن طریقے سے کہ جیسے ابھی میں نے بتایا کہ وہ اگر 2 ہے اور تم 4 ہو تو ایک دن ان کا اور 2 دن تمہارا، اور
ان 2 دنوں میں بھی یہ نہیں کہ ان کی طرف سے مہنگی اور اپنے طرف سے سستی، ایک جیسی خوراک کو جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے۔ اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اگر تم ایسے کرو گے کہ اس کا مال کھاؤ گے اور دل میں نیت جو ہے وہ تم خراب رکھو گے تو اس کا بہت بڑا وبال ہے، بہت بڑی سزا ہے جو یتیموں کا مال کھائے۔ حالانکہ ایسے بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک بالش جگہ اگر کسی کی لے لو، کسی عام بندے کی، تو اتنا سخت عذاب ہے اس کا، تو اگر یتیم کا مال تم خرچ کرو تو اس کا تو پھر گناہ ہی اور ہے، اس کی تو پھر بات ہی اور ہے۔ اللہ ہمیں بچائے ایسے کاموں سے، اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کرے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا اللہ کل شیء قدیر، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا اللہ ہم پر رحم کر۔ یا اللہ ہماری ساری برائیاں، ہماری گناہیں معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما، وقت نزاع کی سختی آسان فرما، ہمیں جنت فردوس میں جگہ عطا فرما۔ ہمارے والدین کو، ہماری اولاد، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو، میری استانی آپی جان کو، ہمارے رشتہ داروں کو، بھابھیوں، نندوں کو، بھائیوں، بہنوں کو، سارے کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما یا اللہ، اور قبر کی سختی آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے، اور یا اللہ ہماری بیماریاں، پریشانیاں ہم سے دور فرما، اور ساری تکالیف اور مصیبتیں ہم سے دور فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دیں، اور ہم سے وہی کام لے جو تجھ کو پسند ہے، اور اس کاموں سے ہمیں دور کر دے جو برے ہیں تیری دربار میں۔ یا اللہ تو اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے۔ آمین ثم آمین۔